اسی طرح پھر اگلی شرط، یہ سارا کچھ سن کر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا بالمسلمین. سیدنا فاروق اعظم نے کہا آقا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں آپ کو جو احادیث سنا رہا ہوں روایات صرف تصور کریں، تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کن کن آزمائشوں سے وہ قافلہ اہل حق گزرا ہے. اور آقا علیہ السلام کا قافلہ پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال بلا، ہاں ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں. قال اولیسوا بالمشرکین، کیا وہ مشرک اور باطل نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں وہ مشرک ہیں، باطل ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، پھر ایک حدیث میں آیا، فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں. کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سچا دین ہے. یہ سوال کر کے سیدنا فاروق اعظم بولے آقا پھر اتنی کمزور شرائط پر وحدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ اتنی کمزور شرائط پر. لفظ اس سے بھی سخت ہے، میں اس کو نہیں بیان کر رہا. اتنی کمزور شرائط پر یک طرفہ کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ لن اخالف امرہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، اللہ کے امر کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. فرمایا تمہیں خبر نہیں یہ اللہ کا امر ہے اسی میں، اور اللہ میری کوشش کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. آقا کا صبر و تحمل دیکھیے. ذاتی سوچوں کا ایک سمندر تھا، طغیانی تھی، فرمایا ذاتی سوچوں کی جڑ کاٹ دو. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری روایت کرتے ہیں. وہ قرآن مجید کے قاری تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم حدیبیہ میں تھے، پلٹ کے واپس گئے تو عالم یہ تھا کہ جب واپس جانے سے پہلے پھر آقا نے فرمایا کہ قربانیاں کر دو، احرام کھول دو. 3 بار فرمایا. صحابہ کرام اتنے غم زدہ تھے کہ سر جھکا کے بیٹھے تھے، نہ کوئی اٹھا، نہ کسی نے احرام کھولا، نہ قربانی کی. آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ماجرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ حیرت ہے 3 بار میں نے فرما کہا ہے مگر اٹھا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا آقا وہ غم میں ہیں، آقا وہ دکھی ہیں، آقا وہ نڈھال ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان سے نہ فرمائیں اس حال میں. یہ کریں آپ خود قربانی کر دیں اپنی اور احرام کھول دیں. آپ کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں رہے گا، ہر کوئی آپ کی اطاعت کر دے گا، اتباع. پھر آقا علیہ السلام نکلے، آپ نے احرام کھولا، قربانی کر دی، قربانی کی، احرام کھولا. آپ کو دیکھتے ہی 1400 صحابہ سارے حضور کی اتباع میں آگے بڑھ گئے. اور جب وہ واپس پلٹے تو اوپر سے یہ صورت نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، روشن فتح مقدر کر دی، فیصلہ کر دیا. تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دلائل بہقی میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت پڑھی فقال رجل، تو اسی قافلے میں ایک مسلمان شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ افتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں تمہیں خبر نہیں یہی فتح ہے. اس نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کمزور شرائط ہو گئی، وہی قربانیاں کر کے احرام کھول کے واپس آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وہی آئی ہے، یہ فتح ہے؟ آقا فرماتے ہاں یہی فتح ہے. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام پلٹے، 2 شخص نکلے، 2 شخص اسی قافلے سے مسلمان تھے. وہ کہنے لگے ان ھذا لیس بفتح، یہ جو آیت اتری ہے کہ یہ فتح روشن فتح ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ کیسے فتح ہو گئی؟ 2 اشخاص آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں پر بات پہنچی، کہہ رہے ہیں یہ فتح کیسے بن گئی؟ اس طرح کے تبصرے تھے. آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الکلام ھذا اعظم الفتح، تمہارا کہنا برا کہنا ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا قول غلط ہے، یہ صرف فتح نہیں بلکہ اعظم سب سے بڑی فتح ہے، سب سے بڑی فتح ہے. اور آقا نے فرمایا کہ بغیر زخم کھائے اور تمہیں مروائے اور جنگ میں پریشان حال کیے واپس لا رہے ہیں، انشاءاللہ پردے اٹھیں گے، وقت کے ساتھ تمہیں فتح نظر آ جائے گی.
اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں وہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی ایسے لمحے آئے کہ طرح طرح کے گمان کرتے تھے. پھر حضرت برا روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں جب وقت گزر گیا اور خیبر فتح ہوا اور فتوحات ہوئی اور پھر خیبر فتح ہونے کے بعد پھر مکہ فتح ہوا تو ہمارے اوپر سالوں میں جا کے راز کھلا کہ جو اصل فتح ہے وہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ اصل فتح فتح حدیبیہ تھی. چونکہ فتح مکہ کا راستہ حدیبیہ کی فتح مبینہ سے کھلا. شرط لگا دی کہ آپ اہل مدینہ کے خلاف سپورٹ نہیں کریں گے, مدینہ والے جنگ میں مکہ کے خلاف کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. دونوں طرف پابند ہو گئے. آقا علیہ السلام نے خبر سنی کہ یہود خیبر میں تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملے کی. میرے آقا نے معاہدہ کے ذریعے مکہ والوں کو پابند کر دیا کہ اب وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد نہیں کر سکتے. معاہدہ ہو گیا. پہلے ہر موقع پر یہود اور قبائل مشرکین کفار مل جاتے تھے, لشکر بن جاتے تھے. معاہدے نے انہیں پابند کر دیا کہ اب خیبر کے یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا. آقا علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں پریمپٹیو وار, ڈیفینسو وار کے لیے خیبر پر گئے. جب گئے تو مکہ والے تل ملاتے رہ گئے. خیبر کے یہودیوں نے آوازیں دی, بندے بھیجے, پیغام بھیجے, مکہ والوں موقع ہے, آؤ ہماری مدد کرو, ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے, آؤ ساتھ دو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی انڈائریکٹ وار میں بھی حصہ نہیں لیں گے, ڈائریکٹ بھی حصہ نہیں لیں گے. تو مکہ والے بند گئے اور خیبر میں یہود کی مدد نہیں کر سکے. آقا علیہ السلام نے محاصرہ کر کے خیبر فتح کیا. جب خیبر فتح ہو گیا تو علاقوں کے علاقے داخل اسلام ہونے لگے, اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ آ کے آقا علیہ السلام سے ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدہ کرنے لگے. حنین سے لوگ آئے, طائف سے لوگ آئے, ثقیف سے لوگ آئے, طرح طرح کے قبائل معاہدہ کر کے حضور کے الائنس میں آنے لگے. ریاست مدینہ کی طاقت بڑھنے لگی. پہلے تنہا لڑتے تھے, اب الائنس بنتا چلا گیا. بڑھتا بڑھتا جب الائنس بن گیا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ کی طاقت تو بڑھ رہی ہے. انہوں نے پریشان ہو کر بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کر دی. جب بنو بکر کی مدد کر دی معاہدہ خود ٹوٹ گیا. خیبر کے موقع پر کفار نے معاہدہ نہیں توڑا, بیٹھے رہے. حضور کو فتح ہو گئی خیبر کی, اور جب دیکھا کہ طاقت مدینہ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کل کو تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا, تو تل ملا کے پریشان ہو کر انہوں نے بنو بکر کی مدد کر دی بنو خزاعہ کے خلاف. جب مدد کر دی, معاہدے کی خلاف ورزی کر دی, تو قرآن نے وہی اتار کے معاہدہ منسوخ کر دیا. جب منسوخ ہوا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ پر اب حملہ کرو ورنہ کل یہ ہمیں فتح کر لیں گے. آقا علیہ السلام نے جب ان کی تیاری سنی تو قافلہ لے کر خود 8,000 کا 10,000 کا مکہ پہنچ گئے. چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا.